محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب لیس بعدہ نبی رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں ایسے لائیں۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، اور میری ایک صفت ماہی ہے، اور آپ نے ماہی کی تفسیر فرمائی کہ میرے ذریعے کفر مٹا دیا جائے گا، اور آپ نے اپنی ایک اور صفت بتائی کہ میں حاشر ہوں۔ حاشر مانے جمع کرنے والا، لوگوں کو میرے پیچھے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تفسیر آپ نے خود فرمائی والعاقب لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو بات یہاں سے شروع کریں کہ ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں دی گئی تھی، تیسری کوئی چیز نہیں، اور جو چیزیں آپ کو دی گئی تھی وہی آپ امت کو دے کر گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ذہن نشین کیجئے، ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، اور وہی دونوں چیزیں امت کو دے کر گئے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں پر جی چاہتا ہے کہ دلیل پیش کر دوں۔ آپ کو دو ہی چیزیں دی گئی تھیں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہو الا یوشک رجل شبعان على اریکته یقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوه وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه الا لا یوشک الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يوقبهم بمثل قراه رواه ابو داود في كتاب السنة۔ حضرت امام ابی داود رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داود شریف کتاب السنہ کے اندر لائے، راوی حضرت مقدام ابن معدی قریب ہے، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی قرآن۔ الا انی اوتیت الکتاب، سنو بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب دی گئی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل، اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی آپ کو قرآن دیا گیا ایک، دوسرے ایک اور چیز دی گئی جو اسی کے مثل ہے یعنی حدیث، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ چیز برابر اترتی رہی ہے۔ یہ قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز، اور وہ مثلہ جو قرآن حکیم کے مثل ہے، یعنی جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب اسی کے مثل ہے تو وہ بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن کریم حجت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن میں جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جسے حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ آپ نے وارننگ دیتے ہوئے، تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ساری باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی،
باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بتانے کے لیے مجھے مقرر کیا ہے. ساری باتیں قرآن میں نہیں پاؤ گے. تو یہ کہنا کہ قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو حرام اسے حرام سمجھو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت کا پتہ قرآن سے نہیں چلے گا. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے چھپر گھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بولے گا کہ قرآن کافی ہے تمہارے لیے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے تو قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ گدھے کا گوشت کھائیں. تو بہت ساری چیزوں کی حلت اور حرمت کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے. نبی نے اسے بتایا ہے. سن 7 ہجری تک پالتو گدھے کا گوشت حلال تھا. سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب تک پالتو گدھے کا گوشت کھانا حلال تھا، اب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، لہذا آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے اور قیامت تک آنے والے تمام متبعین کو بول دیجئے کہ ان کے اوپر پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے، حلال نہیں ہے. الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو صرف قرآن کو مانتا حدیث کو نہیں مانتا وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، لہذا حدیث کو ماننا لازم ہوا. آپ نے ایک مثال دی کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا ہے مجھے، اس کے ساتھ حدیث دی ہے. جب دونوں کو مانو گے تب مسلمان ہوگے. صرف قرآن کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا. جیسے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے. ایسے ہی آدمی یہ کہے میں صرف قرآن کو مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی حدیث کو نہ مانے. اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، ایسا درندہ، ایسا جانور جس کے کچلیوں والے دانت ہوں، پورے دانت کچلیوں والے ہوں یعنی پوائنٹڈ، وہ سارے کے سارے جانور حرام. جیسے نیولا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، حرام. بلی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، حرام. کتا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، حرام. چوہا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، حرام. بلی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، حرام. میری طرف دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، غور سے دیکھو، ادھر ادھر منڈی مت کرو. تو یہ ساری چیزیں حدیث سے معلوم ہوئی کیا کہ جن کے دانت پوائنٹڈ ہوں، زیناب جانور، وہ سارے کے سارے حرام ہیں. اب کوئی پوچھے کہ کتا حلال یا حرام، بتا دیا گیا کہ پوائنٹڈ دانت ہے اس کے، زیناب ہے، حرام. کوئی پوچھے کہ نیولا حلال یا حرام، زیناب ہے، کچلیوں والے دانت ہے، حرام. اسی طرح بلی حلال یا حرام، کچلیوں والے دانت ہے، پوائنٹڈ ہے، حرام. اسی طرح چوہا حلال یا حرام، بتا دیا کہ زیناب ہے، پوائنٹڈ دانت ہے اس کے. کلو ذیناب من السبع. اب یہ ساری تفصیلات اگر آپ قرآن میں ڈھونڈنے جائیں تو قرآن میں نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، حدیث. اور آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی، مثلا یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے، گر گیا، اب مجھے مل گیا، یہ کسی کا موبائل ہے مجھے مل گیا، اب میں کیا کروں اس کا؟ قرآن میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ 1 سال تک گری پڑی چیز کو اپنے پاس رکھو اور لوگوں کے درمیان بولتے رہو کہ مجھے ایک موبائل ملا ہے. 1 سال کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 1 سال تک استعمال نہیں کر سکتے. 1 سال تک اپنے پاس رکھیے، 1 سال کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر 1 سال کے بعد اگر وہ آتا ہے موبائل والا تو آپ یہ موبائل اس کے حوالے کر دیں. یہ بات معلوم ہے. وَلَا نُقْطَةٌ وَاحِدٍ، گری پڑی چیز یہ حلال نہیں ہے مگر اس تفصیل کے ساتھ. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں یہ جزیہ یا مسئلہ نہیں ملے گا. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دی گئی تھی. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، بے شک مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی جو حجت میں اسی کے برابر ہے، یعنی حدیث. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کو ایک چیز نہیں بلکہ 2 چیزیں دی گئی تھی. یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے نبی کو 2
دو چیزیں دی تھی قرآن اور حدیث. اچھا وہی دونوں چیزیں جو آپ کو ملی تھی وہ آپ امت کو دے کر کے گئے, اس کا ثبوت حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیح میں اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اس کا مطلب یہی قرآن جو ملا تھا آپ کو اور سنت جو آپ کو ملی تھی, یہی دونوں چیزیں ملی تھی, یہی دونوں چیزیں آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ بھی بات فرمائی آپ نے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْض, یہ دونوں یعنی قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں. اب کوئی آدمی اگر قرآن کو حدیث سے, حدیث کو قرآن سے اگر الگ کرنا چاہے تو یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے. اور کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول ان دونوں چیزوں کے علاوہ کچھ اور دے کر گئے ہیں, وہ بھی شریعت اسلامیہ کا, قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والا ہے کہ نبی دو چیزیں دے کر کے جائیں اور یہ بولے کہ تین لینا ہے مجھے, اور نبی دو چیزیں دے کر کے جائیں وہ کہے مجھے ایک ہی چیز لینی ہے. تو جس طریقے سے ایک چیز لینا درست نہیں ہے, دونوں چیزیں لینا ضروری ہے, اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے کہ میں تین چیزیں لوں گا, یہ بھی اسی طریقے سے ہے. یہ بڑھانے والا ہے, یہ گھٹانے والا ہے. ظاہر ہے کہ نہ گھٹانے والا چلے گا نہ بڑھانے والا چلے گا. جتنا نبی کو ملا اتنا امت کو دے دیا. نبی کے لیے وہ دونوں چیزیں کافی تھی, امت کے لیے بھی کافی ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا, موجود ہے اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اصول اور کلیات کے اعتبار سے قرآن و حدیث مکمل ہے. اب کسی جزئیے کو بیان کرنا, کسی مسئلے کو بیان کرنا یہ ایسا ہے کہ کسی آیت سے صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا. کسی آیت سے یا حدیث سے کوئی مسئلہ صاف طور پر معلوم نہ ہو تو عالم سے پوچھا جائے گا. اب عالم قرآن اور حدیث میں غور کرے گا, اور یہ بچے کو پیچھے کر دیجیے, بچے کو پیچھے کر, کوئی ڈسٹرب نہیں دائیں بائیں ہونا, چل پیچھے چلے. تو اگر کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث میں صاف طور پر نہیں ملا تو اب عالم سے پوچھیں گے. اب عالم قرآن اور حدیث میں غور کرے گا اور اجتہاد کرے گا. یہ اجتہاد وقتی طور کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ قرآن اور حدیث کی کوئی صاف آیت یا صاف حدیث سامنے آ جائے تو اس اجتہاد کو چھوڑ دینا پڑے گا. جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک جنگل میں اتر پڑا, چاروں طرف اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے, اب اس کو نماز پڑھنی ہے عشاء کی. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پچھم کس طرف ہے. تھوڑی دیر تک تلاش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور اپنے اجتہاد سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پچھم یہی ہے, اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے عشاء کی. اور جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ جس طرف منہ کر کے میں نے نماز پڑھی تھی اس طرف تو سورج نکل رہا ہے, یعنی میں نے رات کو پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. تو یہ رات والی نماز تو ہو گئی, لیکن اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ پچھم نہیں پورب ہے. اب اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا وہ, لیکن رات میں جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو گئی. تو اجتہاد وقتی طور کے لیے ہوتا ہے. اگر اس کے بعد قرآن اور حدیث کوئی آیت سامنے آ جائے یا کوئی حدیث سامنے آ جائے تو اس مسئلے کو چھوڑ دینا پڑے گا. یہ ہے اجتہاد کی حقیقت. میں اس پر ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں. غور سے سنیے, البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے.
کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک استاذ ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص امام مالک کے درس میں آیا، آ کر کے پاس میں بیٹھ گیا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ حضرت میرے پاس ایک طوطی تھی اور ایک خریدار آیا، میں نے اس سے یہ کہا کہ میری یہ طوطی ہے جو برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ وہ 1000 روپیہ دے کر کے طوطی لے گیا، اور اب 4 دن کے بعد آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ طوطی برابر بولتی رہتی ہے، یہ طوطی تو کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے، لہذا یہ طوطی اپنے پاس رکھ اور میرا 1000 روپیہ واپس دے دے۔ تو میں نے طوطی تو لے لی، 1000 روپیہ بھی دے دیا، لیکن حضرت معاملہ بیوی کا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ طوطی برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ حضرت طوطی تو میں نے لے لیا اور 1000 روپیہ اس کو دے دیا، لیکن اب یہ بتائیے میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام مالک نے یہ کہا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ طوطی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق، اور طوطی کبھی کبھی اب چپ ہو جاتی ہے۔ بولے ہاں ایسا تو ہے۔ کہا کہ تیری بیوی پر طلاق ہو گئی، ایک طلاق پڑ گئی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، باہر جب نکلنے لگا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے لگے، کہا کہ تم نے میرے استاد امام مالک سے کون سا مسئلہ پوچھا؟ کہا کہ یہی مسئلہ، میرے پاس ایک طوطی تھی، ایک خریدار آیا، میں نے یہ کہا کہ میری یہ طوطی برابر بولتی رہتی ہے، 1000 روپیہ دے کر کے طوطی لے گیا، 4 دن بعد واپس لایا اور کہنے لگا یہ طوطی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، برابر بولتی ہے مگر کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ اب وہ طوطی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا میں، میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ پھر استاد محترم نے امام مالک نے کیا فتویٰ دیا؟ کہا کہ وہ بولے طلاق پڑ گئی، حضرت امام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ دو امام ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالک کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی۔ اب بتائیے دونوں کی باتیں مان لی جائے، یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے یا پھر امام شافعی کی بات صحیح ہے۔ امام مالک یہ فرما رہے کہ طلاق ہو گئی اور امام شافعی فرما رہے طلاق نہیں ہوئی، تو طلاق ہو گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی، یہ تو اجتماعی ضدین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طلاق ہو بھی گئی، طلاق نہیں بھی ہوئی۔ اگر دونوں امام صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں کا اجتہاد صحیح ہے تو بتائیے طلاق ہو بھی گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی، یہ کیا ہے؟ ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی۔ امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی، امام شافعی دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا، بھاگا بھاگا امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی لیکن آپ کا ایک شاگرد بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کون بولتا ہے؟ کہا کہ محمد ابن ادریس الشافعی۔ کہا کہ بلا کر کے لاؤ۔ امام شافعی لائے گئے، کہا کہ میرے بیٹے میرے بچے تو نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں میں بولتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے طلاق نہ ہونے کی؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے۔ کہا کہ حدیث ہے تیرے پاس؟ کہا کہ ہاں میرے پاس حدیث ہے۔ کہا سناؤ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ نے حدیث سنائی، وہ جو شافعی رحمت اللہ نے حدیث سنائی تھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور استدلال دے دوں۔ حدیث اس طرح وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لتضعين ثيابك فلما حللت فآذنيني فلما حللت
ذکرت ذلك ان ابا جہم ان معاویہ بن ابی سفیان وابا جہم خطبانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاویہ فصعلوک لا مال له انكح اسامہ بن زید فكرهت ثم قال انكح اسامہ فنكحته فجعل الله فيه خيرا اغتبت رواہ مسلم فی کتاب الطلاق. حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے. آپ ٹیلی کر لو کہیں ادھر ادھر حدیث کے ایک لفظ میں فرق نہیں پائیں گے. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے ابو عمر حفص نے مجھے طلاق بتہ دے دی, 2 طلاقیں دے دی, اس کے بعد تیسری طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا جو بھیجا. کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا تو میرا پارا چڑھ گیا. میں نے کہا کہ یہ آدمی میرے ساتھ اتنے دنوں تک میرا شوہر بن کر کے رہا, اب طلاق اس نے تیسری دے دی, تھوڑا سا جو بھیجا ہے, میں یہ جو نہیں لیتی اور بھی کچھ لوں گی. تو وہ بولنے لگا, آدمی جو وکیل تھا اس نے کہا کہ تیرا ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, تینوں طلاق ہو گئی, اب تیرا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں بنتا, تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی حق نہیں ہے. یہ بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے 2 طلاقیں خود دی اور تیسرا اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا, تیسری طلاق, اور تھوڑا سا جو بھیجا ہے. اللہ کے رسول مجھے کچھ اور چاہیے. نبی نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی اب حق نہیں ہے اور کوئی نفقہ نہیں ہے, کوئی خرچ وہ نہیں دے گا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جا اب عدت گزار لے 3 حیض. ایک عورت ہے ام شریک, بڑی فیاض خاتون ہے, ان کے ہاں جا کر کے تو عدت گزار لے. جب وہ چلنے لگی تو آپ نے فرمایا سنو, یہ جس عورت کے ہاں میں نے عدت گزارنے کے لیے کہا تھا وہاں تو میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے, تلک امرأۃ یغشاہا صحابی, میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے, بے پردگی ہے وہاں. تو ایسا کرو, تم ایک اندھے صحابی ہے, رجل اعمی عبداللہ ابن ام مکتوم, تم ان کے ہاں عدت گزار لو. اگر اتفاق سے تم کپڑے بدل رہی ہوگی, اگر وہ سامنے آ جائے تو چونکہ وہ اندھے صحابی ہے تو زیادہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا, اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا. جب یہ حلال ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے 3 مہینے بعد, کہا کہ اللہ کے رسول میں حلال ہو گئی اور مجھے 2 آدمیوں نے پیغام نکاح دیا ہے. کون؟ ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن ابی سفیان ہے. تو آپ نے فرمایا ان 2 آدمیوں نے تجھے پیغام نکاح دیا ہے؟ بولے ہاں. آپ نے فرمایا کہ معاویہ ابن ابی سفیان تو سولوک ہے, فقیر ہے, غریب آدمی ہے, لا مال لہو, ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے. اس سے ایک نکتہ معلوم ہوا کہ لڑکی کو کم سے کم ایسے لڑکے کے حبال عقد میں دینا چاہیے, ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھلا پلا لے. آپ نے فرمایا کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان یہ تو فقیر آدمی ہے, لا مال لہو, ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے, کھلا پلا نہیں پائے گا. اور یہ ابو جہم یہ تو اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں, فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, وہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. تم ایسا کرو, اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو. کہہ رہی کہ پہلے مجھے پسند نہیں آیا, لیکن آپ نے پھر فرمایا ان کہ اسامہ سے نکاح کر لو. کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے, تو اللہ نے اتنا بہترین جوڑا ہم لوگوں کو بنایا کہ عورتیں رشک کرتی تھی. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے ابو جہم کے بارے میں فرمایا فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا, یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے, اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. اتارتا ہی نہیں کیا مطلب؟ وضو بناتے تب اتار دیتے ہیں, نماز پڑھتے تو اتار دیتے ہیں, کوئی اور کام کرتے تو اتار دیتے ہیں, یعنی کثرت سے وہ اپنی لاٹھی کو اپنے کندھے کے اوپر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی اتار دیتے ہیں. تو اگر توتی برابر بولتی ہے, کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے, تو کثرت کا اعتبار ہوگا. حضرت امام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی, اور یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے. حضرت امام مالک نے کہا میرے بیٹے میرے قریب آؤ, اور حضرت امام شافعی کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے مسئلے سے رجوع کیا. کیا بات ہے, اتنا بڑا امام ایک مسئلہ بتاتا ہے اور دوسرا امام کہتا ہے آپ کا مسئلہ غلط ہے, لیکن پہلا امام فوراً رجوع کر لیتا ہے. آج یہی مزاج ہمارے علماء کا ہو کہ اگر کوئی فتویٰ دے اور کوئی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو فوراً اپنے
فتوے سے رجوع کر لے. یہی طریقہ تھا امام مالک کا, یہی طریقہ تھا امام شافعی کا, یہی طریقہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, یہی طریقہ تھا حضرت امام مالک کا. اب دیکھیے آپ, اس سے یہ پتہ چلا کہ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ امام کوئی مسئلہ بتائے تو وہ صحیح بھی ہو. کبھی کبھی مسئلہ بتانے میں امام سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ سب صحیح ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مالک کہیں کہ یہ طلاق ہو گئی, امام شافعی بولے طلاق نہیں ہوئی, تو دونوں باتیں کیسے مان لیں گے؟ ایک ہی صحیح ہوگی نا. یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے پھر امام شافعی کی. اور امام شافعی نے کہا کہ میں نے یہ بات حدیث کی روشنی میں کہی ہے, اور جب حدیث انہوں نے پیش کی, استدلال پیش کیا, تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ بتانے کے بعد اگر کوئی حدیث آ جائے اس کے خلاف تو فوراً مفتی کو اپنے فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے, جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہوئی, اور مسئلہ وہی مانا جائے گا, فتویٰ وہی تسلیم کیا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو. حضرت امام شافعی نے حدیث کی دلیل دی, تب امام مالک نے اس کو مانا. جی اچھا, پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ غلطی صرف رسول سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. بقیہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے. اس غلطی کو دین مت بناؤ. دین صرف قرآن و حدیث ہے, یہ میں نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو دو چیزیں دی, قرآن اور حدیث, اور وہی دو چیزیں دے کر کے گئے ہیں. یہ باتیں حدیث سے ثابت. اچھا, اجتہاد کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے عالم سے. وہی اجتہاد صحیح مانا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو. یہ تیسری بات ثابت ہوئی تیسری حدیث سے. اچھا, اب آگے بڑھیے حدیث کی عظمت پر کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے. میں ایک بات بولتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک پیلی چیز ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں کہ یہ سونا ہے تو اس کی قدر کیا جانے گا, لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ یہ سونا ہے, علم ہو جائے اس کو, تو اس کو پیتل نہیں سمجھے گا, سونا سمجھ کر کے خریدے گا, اس لیے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سونا ہے. آج حدیثوں کی عظمت, حدیثوں کا امپورٹنس, اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے لوگوں کو. اسی وجہ سے وہ حدیث موجود ہونے کے باوجود کسی دوسرے آدمی کی بات کو لے لیتے. کاش انہیں حدیث کی عظمت کا علم ہوتا. آئیے میں بتاتا ہوں کہ حدیث کی عظمت کیا تھی صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں. حدیث اس طرح, وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رزقا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب العلم کے اندر لائے, میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حدیث یاد نہیں ہوتی جلدی, یہ حدیث سے محبت کرنے والا ہی یاد کر سکتا ہے. لوگ گالیاں تو بک سکتے ہیں, لوگ ایران کی اور توران کی بات تو کر سکتے ہیں, لیکن حدیث پڑھنا یہ سب کے بس کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جسے حدیث سے محبت ہو اور حدیث کی عظمت کا علم ہو. اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا بات کہی گئی جو میں نے پڑھی, اور امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق, یہ دمشق کہاں معلوم ہے, یہ شام میں, اور آج بھی حکومت شام کا دارالسلطنت ہے, راجدھانی وہاں کی شام کی. یہ آدمی مسجد دمشق میں پہنچتا ہے. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اچھا, یہ آتا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بیٹھو. میرے کہاں سے آئے آپ؟ کہا کہ حضرت میں مدینہ سے آیا ہوں. انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے پاس
رسول سے چل کر کے آیا ہوں. ارے بولے مدینہ کہاں ہے, دمشق کہاں ہے, دوسری حکومت ہے یہ, شام الگ ہے, مدینہ الگ ہے, سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. اور آج کی طرح بسیں تو تھی نہیں, آج کی طرح پلین تو تھے نہیں, آج کی طرح تو اور ذرائع نقل و حمل تو تھے ہی نہیں. آدمی گدھے سے سفر کرتا تھا, خچر سے سفر کرتا تھا, گھوڑے سے سفر کرتا تھا, اسی طریقے سے اونٹ سے سفر کرتا تھا. اب بتائیے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ آدمی مدینہ سے کہاں آیا ہے؟ دمشق آیا ہے. کس سے ملنے؟ حضرت ابو درداء ایک صحابی ہیں, ان سے ملنے کے لیے. کہا کہ حضرت بس آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کیوں؟ مدینہ سے تم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کھائے کے لیے بھائی. انہوں نے کہا کہ حضرت انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث, ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. آپ لوگ تو یہی کہیں 2 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر سے آئے ہیں, اور بسوں سے آئے ہیں, اور ذرائع نقل و حمل بہت اچھے ہیں. اب آگے یہ آدمی مدینہ سے چل کر دمشق جاتا ہے, اور آپ کو ایک بیٹھک میں علماء 20 حدیث 50 حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے. کائے کے لیے وہ خود بتاتا ہے انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں. کائے کے لیے؟ لحدیث, ایک حدیث کے لیے, خالی صرف ایک حدیث کے لیے. کیسے؟ بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. بس میں وہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں. یہ ہے حدیث کی عظمت. اللہ اکبر. حدیث کی عظمت وہی جان سکتا ہے. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. گوہر کی قدر یا تو جوہری جانتا ہے یا پھر بادشاہ جانتا ہے. اسے ایک ترکاری بیچنے والے کے سامنے رکھ دو تو وہ کیا جانے پتھر میں اور گوہر میں وہ کیا فرق کرے گا, اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گوہر ہے. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. گوہر کی قدر, ڈائمنڈ کی قدر وہی جانتا ہے جو اس کا پارکھی ہے, وہی جانتا ہے جو اس کا پہننے والا ہو. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. ایک ترکاری بیچنے والا بھلا یہ کیسے جان سکتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا یہ ہیرا ہے؟ ہیرے کی قدر تو 2 ہی آدمی جانتے ہیں, یہ حدیث کی قدر جانتے تھے. آج حدیثوں کی پہچان اور اس کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے, تو ہم ترکاری بیچنے والے کی طرح ہیں. یہ آدمی حدیث کی قدر جانتا تھا, تب اس نے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے. حضرت ابو درداء حیران ہیں. پہلے جو وہ حدیث اس نے پوچھا تھا اس کو تو بعد میں آپ نے بتایا, پہلے یہ بتایا کہ تم یہ جو حدیث لینے کے لیے آئے ہو اس کی فضیلت بتاتا ہوں میں. آپ نے فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما, جو آدمی کوئی راستہ چلے اور مقصد ہو قرآن کا علم حاصل کرنے کا, مقصد ہو حدیث کا علم حاصل کرنے کا, تو وہ راستے پر نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. اللہ, جو آدمی حدیث کے لیے راستہ طے کرے تو وہ راستہ حدیث کی تلاش کا ڈائریکٹ جنت کی طرف جاتا ہے. آپ خوش ہو جائیے, حدیث کی عظمت آپ کو معلوم ہو گئی کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ جس راستے پر چل کر آئے ہیں, در حقیقت حدیث حاصل کرنے کا وہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. یہ ہے حدیث کی عظمت پر دوسری دلیل کہ ایک آدمی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف حدیث سننے کے لیے آتا ہے صحابی سے. اور حضرت ابو درداء ایک حدیث سناتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو در حقیقت وہ راستہ جس پر وہ چلتا ہے وہ جنت کا راستہ ہے. حدیث کی عظمت پر یہ دوسری دلیل. تیسرے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرِجَالِ طَالِبِ الْعِلْمِ, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی چلتا ہے تو ایک نوری مخلوق فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ حدیث کی عظمت پر تیسری دلیل. اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن اور حدیث کا جاننے والا عالم اس کے لیے کائنات
कायनात में, आसमानों में जो मखलूक है, नूरी मखलूक, वो मगफिरत की दुआ करती है। जमीन पर जो मखलूकात है वो दुआ करती है किसकी? मगफिरत की, कि ऐ अल्लाह कुरान और हदीस के जानने वाले से अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती माफ कर देना। तो ये हुआ आसमानों का मामला, ये हुआ जमीन का मामला, पानी का मामला। वल हीतान फी जौफिल मा, हूत की जमा हीतान, हीतान माने मछलियां, मछलियां दुआ करती हैं पानी में कि ऐ अल्लाह कुरान और हदीस के जानने वाले से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर देना। ये हदीस की अजमत पर चौथी दलील। और वइन्न फज़ल आलिम अलल आबिदी का फज़ल कमर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, एक आदमी पांचों वक्त की नमाजों का पाबंद है, एक आदमी पूरे रमजान के रोजे रखता है, साथ में हर महीने अय्याम बीस के रोजे रखता है, जुमेरात के रोजे रखता है, पीर के रोजे रखता है, बहुत बड़ा आबिद है, बराबर नमाजें पढ़ता है, बहुत बड़ा परहेजगार है। वो एक तरफ, आलिम एक तरफ, दोनों में फर्क क्या फरमाया? व इन्न फज़ल आलिम अलल आबिदी का फज़ल कमर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब। जैसा कि 14वीं रात का चांद निकला हुआ हो तो दीगर जो सितारे हैं वो इसके सामने बिल्कुल हेच नजर आते हैं, ऐसे ही एक आलिम की फजीलत एक आबिद के ऊपर है। एक तरफ परहेजगार है, दूसरी तरफ आलिम है। आलिम को कहा गया कि ये 14वीं रात के चांद की तरह है और आबिद को कहा गया टिमटिमाते सितारे की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि आलिम के मुकाबले में आबिद की हैसियत बहुत कम है। ये इल्म की फजीलत पर पांचवी दलील है। और आगे आपने फरमाया वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले आलिम लोग ये अंबिया के वारिसीन हैं। क्या मतलब? हम लोग जब मरते हैं तो जायदाद छोड़ करके जाते हैं, पैसा छोड़ कर जाते हैं, जमीनें छोड़ कर जाते हैं, मकानात छोड़ करके जाते हैं। बाद में वारिसीन को ये सारी चीजें मिल जाती है, तकसीम हो जाती है। लेकिन अंबिया वो मुकद्दस गरोह हैं कि ये जब इस दुनिया से जाते हैं तो फिर ये माल छोड़ कर नहीं जाते, माल छोड़ करके नहीं जाते। क्या छोड़ कर जाते हैं? इल्म छोड़ कर जाते हैं, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। अल्लाह, गोया अंबिया किराम का वरसा कुरान और हदीस का इल्म है। ये इल्म कुरान और इल्म हदीस पर छठी दलील। और फरमाया गया वइन्नल अंबिया लम युरिसु दीनार वला दिरहमा, अंबिया पैसा जायदाद ये वरासत में छोड़ कर नहीं जाते। इन्नमा वरसुल इल्म, इल्म को छोड़ कर जाते। कौन सा इल्म? कुरान का इल्म और हदीस का इल्म। अरे जो नबी छोड़कर वरसा जाए, जो नबी की वरासत हो, उसको जो ले फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्र वाफिर, जिसको जितना ये इल्म मिल गया उतना बड़ा खुशनसीब, उतना बड़ा लकी। ये हदीस और कुरान की अजमत पर सातवीं दलील है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के इल्म के उसकी अहमियत और उसकी फजीलत को किस तरह वादे तौर पर बयान फरमाया। ये है इल्म कुरान और इल्म हदीस की फजीलत। अच्छा, आइए एक बहुत अजीब व गरीब हदीस सुनाता हूं। सुनाओ जी, पढ़े पढ़ता हूं हदीस। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लअन अल्लाहुल वाशिमाति वल मुतशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजाति लिल हुस्न अल मुगय्यिराति खल्क़िल्लाह फबलग ज़ालिका इम्राअतun मिन बनी असद युक़ालु लहा उम्मु याक़ूब फजाअत फक़ालत इन्नहु बलगनी अन्का अन्नका ला अंता कैता व कैता फक़ाल व मा ली ला अलअनु मा अल्लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी किताबिल्लाह فقالت لقد رأيت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتي لقد وجدتيه أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواه البخاري في كتاب التفسير। حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب تفسیر کے اندر لائے، ایک صفحے کی پوری روایت میں نے پڑھ دی ہے جیسا کہ میری عادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت کے اوپر، اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودوانے والی عورت پر، اللہ نے لعنت کی ہے حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان شگاف کرنے والی عورت کے اوپر، اور اللہ نے لعنت کی ہے بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت کے اوپر، اور اسی طرح اللہ نے لعنت کی ہے تخلیق کو، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت، یعنی اللہ نے لڑکی بنایا تھا لڑکا بننے لگی، یہ تغییر لخلق اللہ ہے۔ اب یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا، کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، کہ ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ نے لعنت بھیجی۔ ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا، فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام یعقوب، ایک عورت بنو اسد کی، قبیلے بنو اسد کی ایک عورت تھی ام یعقوب، اس کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو دوڑی دوڑی آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ سنا ہے آپ ایسا ایسا فتویٰ دیتے، انہو بلغنی انکا انکا لانتا کہیتا و کہیتا، آپ ایسا ایسا مسئلہ بیان کرتے؟ بولے ہاں کیوں نہ میں کروں۔
ومن هو في كتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں. وہ عورت کہنے لگی لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیما تقول، ارے میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہو مسئلہ ہے نہیں. کہتے ہیں لوگ تقلید کرتے تھے صحابہ کی. یہ بولیے ایک عورت تقلید کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. ایک عورت تقلید کر، یہ عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں بتائیے. صحابی ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم صحابی ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ بتا دیا، اس عورت کو چپ چاپ مان لینا تھا. تقلید کہتے ہیں چپ چاپ مان لو. وہ عورت بول رہی ہے دلیل لاؤ. اللہ، آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہے لقد قرأت ما بین اللوحین، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے، فما وجدت فیما تقول، جو آپ بول رہے وہ ہے نہیں، جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں. اللہ اکبر. عورتوں کو کتنا علم ہوتا تھا قرآن و حدیث کا. اب اگر چپ چاپ مان لینے کا ہے کہ بھئی صحابہ کی تقلید ہے تو یہ عورت کیوں نہیں مان رہی ہے؟ وہ تو بول رہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہو قرآن میں نہیں ہے، دلیل لاؤ. دلیل مانگ رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات شریعت کی کوئی بات آتی تھی تو اس پر قرآن کی دلیل مانگتے تھے، حدیث کی دلیل مانگتے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے لعنت کی ہے انہی عورتوں کے اوپر. وہ عورت آتی ہے بولتی ہے یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ بولے قرآن سے کہہ رہا ہوں. وہ عورت کہنے لگی قرآن میں نہیں ہے یہ جو تم بیان کر رہے ہو. ایک صحابی کو ٹوک رہی ہے یہ کہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہو کہاں ہے؟ بولے وہ من ہوا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. وہ بولنے لگی کہ ایسا مت بولو، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے، میں نے وہ مسئلہ نہیں پایا جو آپ بیان کر رہے ہو. اللہ، یہ ہے تحقیق. چپ چاپ مان لینا نہیں تھا. کیا ہے تکلیف کیا گئی؟ چپ چاپ مان لینا تھا نا. نہیں مان نہیں ہے. وہ دلیل لاؤ. بولتے قرآن میں ہے، کہتے قرآن پڑھ ڈالا میں نے، قرآن میں نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود فتویٰ دے رہے کتاب اللہ میں. اچھا، وہ عورت بولے کتاب اللہ پڑھ ڈالا میں نے، کتاب اللہ میں نہیں ہے، دلیل لاؤ. کیسے بولے تم؟ اب وہ کہہ رہے اما قراتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اے اللہ کی بندی، کیا تم نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ؟ ہاں بولے ہاں ہے، یہ تو ہے. رسول جو تمہیں دے اسے لے لو. تو رسول ہی نے کہا ہے کہ گودنا گودنے والی عورت، گودنا گودوانے والی عورت، ان سب کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو رسول جو تمہیں دے اسے لے لو. یہ ہے کتاب اللہ میں. تب جب دلیل ملی قرآن کی تو وہ عورت خاموش ہوئی. اس کا مطلب جب تک دلیل نہ ملے تب تک سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. دلیل لاؤ، دلیل لاؤ. ایک عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ، دلیل مانگ رہی ہے وہ، اور وہ کہہ رہے کتاب اللہ میں ہے. وہ کہہ رہی ہے کراس ایگزامینیشن کر کے، کراس ایگزامن کر رہی ہے وہ کہ قرآن کا حوالہ دے رہے، قرآن میں نے پڑھ ڈالا، قرآن میں نہیں ہے، دلیل لاؤ. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بندی وما آتاکم الرسول فخذوہ. تب سمجھ میں آیا. بولے ہاں یہ ہے، دلیل مل گئی، عورت اپنے گھر چلی گئی. اس کا مطلب جب تک دلیل نہ ملے قرآن یا حدیث کی، یہ تو قرآن کی دلیل مل گئی، وہ عورت خاموش ہو گئی. اچھا آئیے حدیث کی دلیل دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، آپ لوگ ادھر ادھر مت دیکھو، بالکل میری طرف دیکھو غور سے. ادھر ادھر باتیں کرنے سے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں بیچارے. یہ تو قرآن کی دلیل پیش ہوئی، فوراً وہ عورت مان گئی. اچھا، ایک صاحب آتے پوچھنے کے لیے ایک بہت بڑے صحابی سے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پائے کے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الضبع الصید هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب الحج کے اندر لائے اور راوی حضرت ابو عمار ہے. حضرت ابو عمار کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے صحابی ہیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. بولے سیہی کھانا کیسا ہے؟ بجو. بجو انگریزی میں اس کو بیجر بولتے، بیجر، اور ہم لوگ اس کو بجو بولتے. اچھا، بجو کھانا کیسا ہے؟ جس کو عربی میں زبع بولتے ہیں، ضاد بے عین زبع. ایک ہوتا ضب، وہ گو ہے، گو کھانا تو جائز ہے. یہ ضبع ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے الضبع الصید هي؟ کیا کفتار کا، بجو کا معاملہ شکار کا ہے؟ کیا وہ شکار ہے؟ شکار کر سکتے ہیں؟ قال نعم.
حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا شکار کر سکتے ہو. دیکھو بات مان لینا چاہیے نا اس کو. بولے ہاں ہے شکار ہے, شکار کر سکتے ہو. اب وہ پوچھ رہا ہے قال قلت آکلھا, میں شکار کر کے اس کو کھا سکتا ہوں, کہنا ایٹ اٹ, کھا سکتا ہوں اس کو. قال نعم, بولے ہاں بھائی کھا سکتے ہو. اچھا اب تو خاموش ہو جانا تھا, فتویٰ اتنے بڑے صحابی کا, اور اتنے بڑے صحابی 1000 سے زائد حدیث کرنے کا شرف حاصل ہے ان کو, حضرت جابر بن عبداللہ نے. ان سے پوچھ رہا ہے ابو عمار, حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. بولے پوچھو. کہتے ہیں کہ یہ بجو یہ شکار ہے. بولے ہاں ہے. بس خاموش ہو جانا تھا. وہ پوچھ رہے کھا سکتا ہوں شکار کر کے. بولے ہاں کھا سکتے ہو. اب تو مان لینا تھا کھا سکتے ہو, اس لیے کہ فتویٰ ہو گیا. اب وہ پوچھ رہے اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. دیکھو یہ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو عمار پوچھ رہے, تابعی ہے. کس سے پوچھ رہے؟ صحابی سے پوچھ رہے. اللہ اکبر. اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے؟ بولے نعم, ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تب جا کر وہ خاموش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سند, جب تک بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ بات عمل کے لائق نہیں ہے. وہاں سے پروفڈ ہو جائے تو لے لو, ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹ کر دو. کہاں رہے گی تکلیف؟ بتائیے آپ. تکلیف کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی چپ چاپ اس کو مان لے. حضرت جابر سے یہ پوچھ رہے مسئلہ, کون؟ ابو عمار. کہہ رہے ہیں کہ کفتار بچو کا معاملہ شکار کا ہے, شکار کر سکتا ہوں. بولے ہاں کر سکتے ہو. کھا سکتا ہوں. بولے ہاں بھائی کھا سکتے ہو. کہا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم, اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اب جا کر خاموش ہوئے. پتہ یہ چلا کہ عمل اسی بات کے اوپر ہوگا جو بات قرآن سے ثابت ہو جائے, جو بات حدیث پاک سے ثابت ہو جائے. یہ اہمیت ہے حدیث کی. جی چاہتا ہے کہ حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث کے ساتھ وعن قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت زید بن ثابت ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے. یہ دعا ہے نبی کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول دعا فرما رہے, اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے, ہمیشہ خوش رہے. کون؟ سمع منا حدیثا, جو مجھ سے ایک حدیث سن لے, فحفظہ, اس حدیث کو یاد کر لے. سمع منا حدیثا, ایک حدیث کو سنے, فحفظہ, اس حدیث کو یاد کر لے, حتی یبلغہ, اور اس حدیث کو لوگوں تک پہنچا دے. تو ایسے آدمی کے لیے میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے. اب بتائیے, حدیث کو یاد کرنا, ایک حدیث کے یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے, تو جو بہت ساری حدیثیں لوگ یاد کرتے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے, تر و تازہ رکھے, خوش و خرم رکھے, ہمیشہ خوش رہے, جو آدمی میری ایک حدیث کو سنے, اس کو یاد کرے اور اسے لوگوں تک پہنچا دے. میں نے وہ حدیث یاد کی, سنی, کتاب میں پڑھی اور میں نے آپ تک پہنچا دیا. یہ ہے حدیث یاد کرنے کی فضیلت. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات بتا دیں, اس کے رسول کی بات بتا دیں, آپ کی بات ختم ہو گئی. آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں. فلاں فرقہ ویسا تو فلاں فرقہ ویسا, تو وہ کافر تو وہ کافر, یہ تمام چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو, بالکل بھی نہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا دیں, آپ کا کام ختم ہو گیا. اگر یہی معاملہ اختیار کر لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. تو یہ حدیث یاد کرنے کی فضیلت. ایک حدیث یاد کر لے اور اسے لوگوں تک پہنچا دے, یاد کر کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حدیث یاد کرتے تھے جسے قرآن یاد کرتے تھے.
جی حدیث یاد کرتے تھے؟ جی ہاں حدیث یاد کرتے تھے، باقاعدہ لکھ بھی لیتے تھے، لکھ کر کے اس کو یاد کرتے تھے. کیسے؟ حدیث اس طرح. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اس کو لکھ لیتا. کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه. میں جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا. کیوں؟ اريد حفظه تاکہ میں اس کو حفظ کروں، یاد کروں. تو قریش نے مجھ کو ڈانٹا، منع کیا. ارے ساری باتیں جو تو رسول سے سنتا ہے اس کو لکھ ڈالتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. یتکلم فی الغضب والرضا، آپ کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں، تو غصے والی چیز بھی لکھ لیتا ہے. تو ساری باتیں مت لکھ. کہتے ہیں میں لکھنے سے بعد آ گیا، لکھنا چھوڑ دیا، لیکن میرے دل میں بات کھٹکتی رہتی تھی، یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ لیا کرتا تھا میں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کائے کو لکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، کبھی غصے میں بول دیتے اور کبھی خوشی میں بولتے، تو سب لکھ لیتا ہے. غصے میں بولتے تو کہیں غلط نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہتی تھی، لکھنا تو چھوڑ دیا کچھ دنوں تک، لیکن دل میں بات کھٹکتی رہتی تھی. ایک دفعہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے، تو ساری باتیں مت لکھ. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا. فَأَوْمَا بِإِصْبِعِهِ إِلَى فِيهِ، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا. فَقَالْ اُكْتُبْ، لکھتا رہے، میں جو بولوں لکھ. جہاں تک غصے میں بولنے کی بات ہے، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. غصے میں بولوں تب بھی حق، خوشی میں بولوں تب بھی حق. اللہ نے کتنی پیاری بات کی. یہ ہے رسول کا مرتبہ، یہ ہے رسول کا مقام کہ رسول اگر خوشی میں بولے تب بھی حق اور اگر غصے میں بولے تب بھی حق. یہ ہے نبی کا مرتبہ. اللہ نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ مرتبہ کسی کا نہیں، یہ مرتبہ کسی پیر کا نہیں، یہ مرتبہ کسی فقیر کا نہیں، یہ مرتبہ کسی مولوی کا نہیں، یہ مرتبہ کسی عالم کا نہیں، یہ مرتبہ کسی امام کا نہیں. سب سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی صرف نہیں ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نبی معصوم ہیں. لہذا جو معصوم ہو اس کی بات معصوم ہوتی ہے، اس کی ہر بات لینے کے لائق ہوتی ہے. جو غصے میں بولے تب بھی حق اور جو خوشی میں بولے تب بھی حق. حق کے علاوہ جس کی زبان سے کچھ نہ نکلے صرف اسی کی بات لینے کے لائق ہے. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. اور لکھنے کا معاملہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگ حدیثوں کو لکھتے تھے. اچھا لکھ کر کیا کرتے تھے؟ اريد حفظ، میں حفظ کرنے کا ارادہ کرتا تھا. اس کا مطلب جس طرح قرآن کو لکھ کر کے لوگ یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، ایسے ہی حدیث کو لکھ کر حفظ کرتے تھے. حدیث بہت سارے صحابہ نے لکھی. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، ان کی کتاب حدیث کی صحیفہ صادقہ نبی کے زمانے میں لکھی گئی. عبداللہ ابن ابی اوفا، ان کی حدیث کی کتاب. حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کی حدیث کی کتاب. جابر ابن عبداللہ، ان کی حدیث کی کتاب. حضرت ابو ہریرہ، ان کی حدیث کی کتاب. یہ مت سمجھو صرف قرآن لکھا جاتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث بھی لکھی جاتی رہی ہے اور پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسی بھی ہو سکتی ہے، حدیث ویسی بھی ہو سکتی ہے. ارے
صحابہ کرام لکھ کر کے حدیث کو جمع کرے، یاد کرے، تو ایسے کیسے ہو سکتی، ایسے کیسے ہو سکتی؟ یہ سب شیطان کے حربے ہیں، اور اس طریقے سے وہ تشکیک اور شکوک و شبہات ڈالتا ہے حدیث کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں، تاکہ حدیث کا مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں کم ہو جائے، اور وہ حدیث کی عظمت جب دلوں میں نہ رہے تو اس کی بات کو لے لے، اس کی بات کو لے لے۔ حدیث کی عظمت جب دلوں سے نکل جاتی ہے تب آدمی دوسروں کی بات کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور رسول کی بات پر دوسرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا عظمت ہے۔ آپ کی حدیث کی عظمت پر جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث کی طرح وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فجاء عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رواه النسائی في کتاب الامامہ۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الامامہ کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی جان قبض کر لی گئی، تو اب مسئلہ خلافت کا چھڑا کہ اب نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ نبی کا، نبی کے بعد اس امت کا خلیفہ کون ہوگا؟ آپس میں بحث ہونے لگی۔ قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر، انصاریوں نے کہا ایسا ہے کہ ایک امیر انصار میں کا بن جائے اور ایک امیر مہاجر میں کا بن جائے۔ حضرت عمر آئے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت مسئلہ حل ہو گیا خلافت کا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایک امیر انصار میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا۔ کہا کہ امیر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیں کس کو امیر بنایا جائے؟ کہا کہ ایک بات بولوں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایک بات بتاؤ، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس۔ دیکھو ایک بہت عجیب استدلال کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ الرٹ ہیں ایک دم، استدلال کرو سمجھ میں آئے گا۔ مسئلہ خلافت کا، وہ کہہ رہے ہیں خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا، بولے کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصار میں کا ایک امیر مہاجرین میں کا۔ حضرت عمر نے کہا امیر ایک ہی ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں ہوا۔ کہا کہ حضرت تو آپ ہی کچھ بتائیں۔ کہا کہ میں بولتا ہوں، امیر کس کو بنایا جائے؟ الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ بیمار تھے اور چل کر مسجد میں مصلی تک نہیں جا سکتے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو کس کو اپنی جگہ کھڑا کیا؟ کون تھا؟ بولے ابو بکر۔ نبی نے اب دیکھیے حضرت عمر یہ فرما رہے کہ نبی نے جب اپنی زندگی میں سب سے بڑی عبادت نماز کے لیے جس کو آگے بڑھایا، مصلی پر جس کو اپنی جگہ کھڑا کیا، بتاؤ کیا نبی کے بعد وہی خلیفہ بنائے جانے کے لائق ہے یا نہیں؟ کون اس سے آگے بڑھے گا جس کو نبی نے آگے بڑھا دیا؟ ارے سارے صحابہ پیچھے، امام آگے ہوتا ہے۔ کس کو اپنی جگہ مصلی پر کیا لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ بولے ابو بکر کو۔ تو آپ نے فرمایا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تو کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ارے ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے۔ حدیث آ گئی، مسئلہ خلافت کا حل ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے نماز کی جس کو آگے بڑھایا، نماز کی امامت کے لیے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو آگے بڑھایا، امام وہی تو خلیفہ بھی وہی۔ اور تمام امت اسلامیہ نے، تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا اختلاف اپنا خلیفہ مان لیا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز یہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، اور ایک حدیث سے خلافت کا مسئلہ حل ہوا، جبکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اجتہاد سے، بحث سے، ڈسکشن سے مسئلہ حل ہوا تو حدیث سے کہ نبی نے اپنی زندگی میں مصلی پر لوگوں سے آگے ابو بکر کو بڑھایا، تو ابو بکر جب نماز کے لیے آگے بڑھا دیے گئے تو خلیفہ بھی وہی ہوں گے، اور اس
اس حدیث کو سننے کے بعد تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے, جب توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے تو نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسے ہی سنن الکبریٰ بیہقی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت مالک بن حویرث ہیں. حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا, قال لنا, ہم تمام صحابہ کرام سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی وصلی, کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ اکبر. نماز کی اتنی بڑی اہمیت. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں چلیے نماز پڑھیے, ہم بھی کہتے ہیں بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے, چلیے مسجد کے اندر آئیے نماز پڑھیے. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اسے مسجد میں لا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نبی کی نماز کس طرح, اور ہم جب سکھائیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم یہ سکھائیں کہ نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی, تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب نبی کی اگر نماز نہیں ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جبرائیل کو سکھایا, کہا کہ جا کر کے میرے نبی کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے بتاؤ. تو اللہ نے سکھایا جبرائیل کو, جبرائیل آئے نماز کا طریقہ پڑھ کر کے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر وہی طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اب بتائیے اگر امت اس طرح نماز نہیں پڑھتی جس طرح نبی نے پڑھی تھی تو گویا جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی, اور پھر جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی, گویا اللہ نے جس طرح بتایا تھا اس طرح نماز نہیں پڑھی. تو جس طرح اللہ نے بتایا تھا اس طرح جب نماز نہیں پڑھی تو تمہاری نماز ہوگی بھی ایسا ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ اللہ نے سکھایا جبرائیل کو, جبرائیل نے آ کر کے نماز کا طریقہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو. اگر امت نماز اسی طرح پڑھتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو وہ طریقہ جبرائیل کے طریقے کے مطابق ہے, اور جبرائیل کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ وہ طریقہ بتایا ہوا اللہ کا ہے. اگر امت اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک غلطی کر رہا ہے, خالی رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. کس نے دیکھا؟ حضرت حذیفہ نے. کس کو؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, بڑے غور سے دیکھ رہے کیا کر رہا ہے. ہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. نماز جب ختم ہوئی تو بلایا, ادھر کمان ادھر آؤ, تعال. آیا, کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ کنت اصلی, نماز پڑھ رہا تھا. بولے وہاں صلی اللہ تھا, تو نے نماز نہیں پڑھی. ارے وہ تو نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. بولے حضرت میں تو نماز پڑھ رہا تھا, آپ کہہ رہے میں نے نماز پڑھی ہی نہیں, ما صلی اللہ تھا. کیوں؟ کہا کہ لو مت کب سے یہ پڑھ رہا ہے؟ کہا بہت دنوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری موت نہیں ہوگی. چلیے خلاص, یہ ہے مسئلہ. کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی, رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی, آمین بالجہر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. ارے بھائی کچھ بھی نہ کرو اور پوچھو کہ بھائی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. کچھ بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو بھائی. بولے ایک ڈالی کاٹ دی جائے پیڑ میں کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا دوسری ڈالی کاٹ دی جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ ارے بھائی جڑ ہی کاٹ دو نا. جب پیڑ کو جب اس میں ڈالیاں نہیں رہیں گی, پھل نہیں رہیں گے, خالی ٹنڈ منڈ درخت لے کر کے کیا کرو گے؟ اس کی کیا اہمیت؟ یہ نہ رہے وہ نہ رہے, نماز ہو جائے گی. وہ دیکھیے ایک غلطی کر رہا تھا, خالی لا یتم رکوع ولا سجود, صرف رکوع سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا, پورے نہیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی, ما صلی اللہ تھا. بتائیے ہم لوگ کتنی گڑبڑیاں کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ نبی کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور یہ پوچھیں کہ آپ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے مولوی صاحب, کیا یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے, نہیں پوچھے. ارے بعض بات تو ایسے دشمن ہے اللہ کے اور اہل حدیثوں کے
ایک صاحب زور زور سے انگلیاں ہلا رہے تھے ایسے ایسے جب ہم بیٹھتے ہیں 53 پر گرا لگاتے ہیں یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو اور یہ انگلی تھوڑا خم ہو اور اس کو برابر ہلاتے رہو تھوڑی تھوڑی دیر میں. کہتے ہیں جی چاہتا ہے یہ جو انگلی بار بار ہلاتا ہے اس کو انگلی توڑ دوں. کیوں بھائی کیوں انگلی توڑ دے گا بھائی کیوں انگلی توڑ دے گا؟ یہ برابر ہلانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے. یہ تو برابر ہلانا حدیث سے ثابت ہے. انگلی کو توڑ دے گا حدیث میں ہے نا اس وجہ سے وہ کر رہا ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک ہے. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی فقال احد احد واشار بالسبابہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا. کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ ایسے بتاتا ایسے یہ دونوں انگلی ایسے دونوں ہلا رہے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. دیکھا کہ میں نماز میں تحیات میں دونوں انگلیاں ہلا رہا ہوں. آپ نے فرمایا احد احد. اگر عربی معلوم نہ ہو تو کیا پڑھے گا اس کو؟ بہت بہت پڑھے گا. زبر زیر نہ ہو تو کیا پڑھے گا اس کو؟ اگر زبر زیر نہ لگا ہو تو کیا پڑھے گا؟ اود اود. بعض لوگ ایسے ہی بیچارے اکثر تو ایسے ہی بیچارے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اور مسئلے ارے پوچھو نہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے بیچاروں کو. اب وہ احد احد ارے ایک کر لے اللہ کے بندے ایک کر لے. یعنی آپ نے فرمایا ایک کر لے یعنی واشارہ بالسبابہ یہ سبابہ انگلی دینے آتے ہیں یہ ہلا. تو حدیث دیکھیے مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا دعا کرتے ہوئے. وانا ادعو باصبعی اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا. یعنی جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت. یہ معلوم ہے نا وانا ادعو باصبعی یہ ساتھ کے لیے یعنی انگلیوں کے ساتھ ساتھ دعا. یہ مطلب بے معنی سے بے انصاف کے لیے. یہ تو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی میں اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا پڑھ رہا تھا. کون سی دعا؟ التحیات للہ اللہم صلی علی محمد اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت. جی یہ ثابت ہے حدیث. کہا احد احد ایک انگلی ہلا. وہ ایک انگلی کب تک ہلائیں گے؟ التحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک. جب سلام پھیرنے لگے تب بند کیجئے ورنہ انگلی برابر ہلتی رہے. اور دونوں انگلیاں نہیں ایک انگلی ہلائیے اور 53 پر گرا لگائیے ایسے تھوڑا خم کیجیے. یہ حدیث ہے. وہ کہہ رہا انگلی توڑ دینے کا جی چاہتے. ارے انگلی توڑ دینے. اچھا بعض تو اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک صاحب نے زور سے آمین کہہ دیا بولے آمین. اس نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو بولتا ہے آمین. دوسرا بولا تھامو زمین. کیا بولا؟ تھامو زمین. بتائیے یہ حدیث کا مذاق. یعنی گویا کہ آپ کو آمین سے چڑ ہے. ارے بھائی آپ بھی تو مانتے ہیں آمین بولنا چاہیے نا. آمین بولنا چاہیے. وہ تھوڑا زور سے بولتے تو اس میں چڑنے کی کون سی بات ہے؟ لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آمین بولنا ہے نا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بولنا ہے. دھیرے بولنا ہے. تھوڑا اس نے زور سے بول دیا تو پھر وہ چڑنے کی کون سی بات ہے یا اس پر ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حدیث سے ثابت ہے. حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتامين. رواه ابن ماجہ فی باب اقامت الصلاۃ وسننها. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو دو چیزوں سے بڑی نفرت تھی اور بہت حسد کرتے تھے یہ مسلمانوں سے. ایک تو السلام علیکم پر. جیسے ایک مسلمان ملے دوسرے مسلمان سے تو بولے السلام علیکم. دوسرا مسلمان جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برابر. تو جب کہتے تھے السلام علیکم وہ کہتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ سلام کا کرنا اور جواب دینا یہ ایسی چیز تھی کہ چڑ کر کے حسد کرتے تھے. حسد کرتے تھے اس لیے کہ بہت شاندار دعا ہے. اتحاد کی بنیاد ہے. اتحاد کی بنیاد ہے سلام کرنا. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس حدیث پر آتے ہیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا
اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، برابر۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آج دیکھو ہر ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے۔ آج اسی نفرت کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے، ہماری کوئی ویلو نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب اختلافات کو ختم کیا جائے، اور اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، نبی کو جو دیا گیا تھا اور نبی جو امت کو دے کر کے گئے اس پر آ جائے، بس اختلاف ختم ہو جائے۔ جہاں تک ائمہ کرام رحمہ اللہ کی بات ہے، جب قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ ہو تو آپ لے لیجئے۔ جیسے بعض مسائل غور کر کے دیکھا گیا تو واضح نہیں تھا تو صحابہ کرام نے جو فتویٰ دیا اور جیسے امام نے کوئی مسئلہ بتایا مان لیا گیا کہ بھئی قرآن و حدیث میں صاف نہیں ہے، یعنی واضح طور پر ہے، کلی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے جزئی کا استخراج نہیں کیا جا سکا، ذہن وہاں تک نہیں پہنچا۔ چلیے یہ دو حدیثیں ایک طرف رکھیے، ایک مسئلہ پہلے بتاتا ہوں کہ جیسے کہیں مسئلہ ہو جاتا ہے صاف نہیں ہوتا، صاف مسئلہ کا ہجرہ۔ اب ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی، ایک ہجرہ ہے۔ ایک شوہر اور بیوی کو، ایک ماں باپ کو 3 بچے ہوئے، ایک ہے لڑکا، ایک ہے لڑکی، ایک ہے ہجرہ۔ اب لڑکے کو 2 حصہ، اب بھائی لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ، ہجرے کو واضح کہیں نہیں۔ ہجرہ مر جائے تو نماز جنازہ واضح نہیں ہے، برابر۔ اب استشہاد کرنا پڑے گا۔ میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پڑھ دو ہجرے والی، حدیث اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ حدیث سنا رہا ہوں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال المخنث لأخي ام سلمۃ عبد الله بن ابي امية رضی اللہ تعالی عنہما ان فتح اللہ لکم الطائف غدا ادلک علی ابنت غیلان فإنها تقبل ب40 وتدبر ب8 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هذا علیکن، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر ایسے ہی لایا۔ سنو، حضرت ام سلمہ بولتی ہے کہ اس دن نبی کی باری میرے یہاں تھی، کئی بیویاں تھیں نا آپ کی، جب آپ نے انتقال کیا تو 9 بیویاں تو تھیں، تو باری تھی، اس دن باری حضرت ام سلمہ کیا تھی۔ جب آپ گئے تو دیکھا ایک ہجڑا آپ کے گھر میں بیٹھا اور حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابو امیہ سے بات کہہ رہا تھا، سنو اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا، اس وقت طائف مسلمانوں نے طائف کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، تو وہ کیا بول رہا ہے ہجڑا، کس سے؟ عبداللہ ابن ابی امیہ سے۔ اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا تو میں بتاؤں گا، ایسے کر کے میں بتاؤں گا غیلان کی بیٹی کو کہ وہ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ۔ نبی نے سنا، ارے بولے کیا بول رہے ہیں، لا يدخلن هذا علیکن، اب آج سے یہ گھروں کے اندر نہ آئے۔ وہ کیا بول رہا تھا، آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ۔ عرب لوگ موٹی عورتیں پسند کرتے ہیں، تو اتنی موٹی کہ جب چلتی ہے تو آگے 4 لائنیں بن جاتی ہیں، 4 لائنیں، موٹی موٹی 4 لائنیں، اور جب پچھاڑی کرتی ہے تو پیچھے 8 لائنیں سے بن جاتی ہیں۔ فَإِنْ اتنی موٹی ہے وہ کہ چلتی ہے تو 4 کے ساتھ اور پچھاڑی اس کے 8 کے ساتھ۔ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ ب40 وَتُدْبِرُ ب8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگا کہ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ، جب چلتی ہے تو اتنی موٹی ہے کہ 4 لائنیں ایسے آگے بن جاتی ہیں اور پیچھے 8 لائنیں، اتنی موٹی ایسے چلتی ہے۔ تو کہا کہ کل اللہ نے اگر طائف کو فتح کر دیا تو میں غیلان کی بیٹی کو، اس ہجڑے نے کہیں دیکھ لیا تھا اس کو، اس لڑکی کو،
آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو سیکسی باتیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا لا يدخلن هذا علیکن، آج سے ہجڑے تمہارے گھر میں نہ آئیں، منع کر دیا. اس کا مطلب ہجڑے تھے مدینہ میں، وہ گھروں میں آتے جاتے تھے، ممانعت نہیں تھی. لیکن جب سے یہ پتا چلا کہ یہ ماحول خراب کر سکتے ہیں، ہجڑے ہیں یہ اور یہ سیکسی باتیں کرتے ہیں، وہ سیکسی باتیں کر رہا تھا، ایسی لڑکی ہے ویسی لڑکی ہے، تو نبی نے کہا آج سے یہ تمہارے گھروں میں نہ جائے، آئے نا. اب ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک مخنث، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ 2 حصہ لڑکے کا 1 حصہ لڑکی کا. مسئلہ صاف نہیں ہے قرآن حدیث میں. شیخ عثیمین نے فرمایا، اب اس میں دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اور اسی طریقے سے کہا وعلیہ عامۃ الصحابہ، عام صحابہ کرام کا مسلک یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر لڑکی کے انداز، لڑکی کی ادائیں زیادہ ہیں یا لڑکے کے ادائیں زیادہ ہیں، تو اگر لڑکا زیادہ دکھے تو اسے 2 حصے دیے جائیں اور لڑکی زیادہ دکھے تو اسے لڑکی فرض کر کے 1 حصہ دیا جائے. دیکھیے یعنی چال ڈھال اگر لڑکوں جیسے ہیں تو اسے لڑکا مانا جائے 2 حصہ دیا جائے، اور اگر لڑکی کی چال ڈھال ہے تو اسے لڑکی فرض کیا جائے. یہ کس نے کہا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا کہ اس پر عام صحابہ ہے. لے لیجئے امام صاحب کی بات مان لیجئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صاف نہیں ہے اور عام صحابہ اسی کے اوپر ہے، لہذا صحابہ کرام کی بات مان لی گئی. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کے بارے میں بالکل واضح ہے اور ہم لے رہے ہیں اسے. اور شیخ عثیمین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایسا ہے کہ اگر پتہ نہ چلے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے، ادائیں پتہ ہی نہ چلے، بیچ کا ایک دم نہ پتہ چلے لڑکی ہے نہ پتہ چلے لڑکا ہے، تو کیا کریں گے؟ لڑکے کا آدھا حصہ لڑکی کا آدھا حصہ. مثلا 2 لاکھ لڑکے کو مل گیا، اس کا آدھا 1 لاکھ، لڑکی کو 1 لاکھ ملا تو اس کا آدھا 50,000، 1.5 لاکھ اس کو مل جائے، 2 لاکھ لڑکے کو 1 لاکھ لڑکی کو. دیٹ از فنشڈ، خلاص. یہ مسئلہ ہے. نماز جنازہ پڑھی جائے نا، میں نے عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھا کہ اگر مخنث ہے ہجڑا ہے تو نماز جنازہ پڑھی جائے نا. آج تو ہجڑوں کو اس طرح دفن کر دیتے پتہ ہی نہیں چلتا، ان کی قوم میں پورا گروپ ہے، مر جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں دفن کیا لے جا کر کے اس کو. لیکن اگر وہ آپ کے درمیان رہتا ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے نا. حضرت نے فرمایا نماز جنازہ پڑھی جائے. دلیل جو انہوں نے دی اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ فقال اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیہ الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تذلنا بعدا. رواه ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ بخش دے ہمارے زندے کو، اللہ بخش دے ہمارے مردے کو. حضرت نے استدلال فرماتے ہوئے کہا کہ ہجڑوں کی نماز جنازہ کے بارے میں تو کوئی واضح حکم موجود نہیں، لیکن نبی نے فرمایا ہمارے زندے کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے. اگر مردہ ہمارا ہے، ہمارا کیا مطلب؟ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، مردہ ہمارا ہے. لہذا اگر وہ ہجڑا قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے اس حدیث کے مطابق. جی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھتی ہے. کہیں اگر مفکر فقیہ نہ پہنچ پائے تو اجتہاد پر عمل کیا جائے، اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے کہ اجتہاد وقتی ہوتا ہے، ورنہ اجتہاد کو کون نہیں مانتا؟ ہم اجتہاد کو بھی مانتے اور قیاس کو بھی مانتے، لیکن ضرورت کے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور اجماع کو بھی نہیں مانتے. ورنہ قرآن و حدیث کے اندر صاف مسئلہ موجود نہ ملے ویسے ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور اجماع کو مانتے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. رواه الترمذی فی کتاب الاحکام. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو اسے کتاب الاحکام کے اندر ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی جج فیصلہ کرے، فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو 2 اجر، اور فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا. کیسے؟ کہ طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی، 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے، تو اب کیا کیا جائے روک تھام کے لیے؟
جو ہے بھائی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر 3 طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائے گی، برابر ہے؟ لیکن نبی کے زمانے میں ایک ہی تھی، 3 طلاق ایک، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ اب دیکھیں، ایک طرف حضرت عمر کا اجتہاد ہے، اب انہوں نے اجتہاد کیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلطی کی، ہم یہ کہیں گے کہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے، اگر اجتہاد غلط ہوا تب بھی ایک اجر ان کو ملا، ایک اجر مل گیا ان کو، ایک ثواب مل گیا، اجتہاد غلط ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا، حدیث کے اوپر، حدیث اس طرح۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ ابن عبد یزید انہ طلق امراته 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها 3 قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت رکانہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتها؟ تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا طلقتها 3، اپنی بیوی کو میں نے بول دیا تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں بولے ہو؟ قال نعم، ہاں ایک مجلس۔ قال فإنما هي تلك واحدة، یہ تو ایک ہی طلاق ہے، فرجع ان شئت، اگر چاہ تو رجوع کر لے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے 3 طلاق دی ایک مجلس کے اندر، نبی نے کہا ایک۔ اب حضرت عمر نے اگر ایک تعزیری قوانین کے طور پر، ایک تعزیری قانون کے طور پر 3 کو 3 نافذ کر دیا تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک اجر کے مستحق ہیں۔ اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں، اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں، آپ اجماع کی طرف آئیں۔ چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو اور وہ حدیث کے قریب اس کو لے لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قرآن و حدیث کے قریب اس کو لے لیں۔ اجتہاد اور اجماع اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی عظمت واضح ہو جائے، دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی عظمت کو تازہ رکھے اور ہم عمل کریں تو قرآن و حدیث کے اوپر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔